السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے آج کی صبح کا آغاز کرتے ہیں۔ تو چلے جی، بلاگ اسٹارٹ ہوتا ہے صبح ارلی ان دا مارننگ، یعنی کہ فجر کے ٹائم سے 6 بجے اٹھ جاتی ہوں میں، اور یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے سب لوگ ابھی سو رہے ہیں، یعنی کہ میرے بچے وغیرہ سو رہے ہیں۔ اس طرح سے مچھردانیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے میں اٹھتے ہی جو بھی وضو وغیرہ کر کے اس کے بعد میں چائے رکھ لیتی ہوں، اور چائے رکھنے کے بعد جو ہے میں نماز ادا کرتی ہوں فجر کی، اور اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں کریں جو جو مشکلات میں ہیں۔ اور میرے دادا ہمیشہ کہتے تھے کہ مطلب پنجابی کا ایک ورڈ وہ بولتے تھے کہ کل کا بھلا کل کی خیر ہو، سب کا بھلا سب کی خیر ہو۔ وہ ہمیشہ یہی سب دعا کرنے کے لیے بولتے تھے کہ ہمیشہ اپنے لیے بعد میں پہلے دوسروں کے لیے مانگو۔ تو نماز فجر کے بعد میرے دن کا آغاز اس طرح سے ہوتا ہے کہ ناشتہ وغیرہ بچوں کا بناتی ہوں۔ اچھا جی، آج نماز کے بعد نماز ضرور پڑھا کریں۔ آپ کا دل نہ بھی کرے تو زبردستی اٹھ کے پڑھ لیا کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو خود کو یہ سوچیں کہ کوئی ٹائم ہوگا تو ہم پڑھیں گے، زبردستی پڑھ لیا کریں بس نماز، کیونکہ یہ چیز ہی ایسی ہے کہ اس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہو سکتا۔ آپ جتنے اپسیٹ ہو، آپ ڈپریشن میں، یہ میرا خود کا ہے کہ میں جب بہت زیادہ ڈپریشن میں ہوتی ہوں تو پھر میں اٹھ کے وضو کرتی ہوں، میں نماز پڑھ لیتی ہوں۔ اس سے بہت سکون ملتا ہے، کیونکہ سکون جو ہے نا واحد صرف کی ذات میں ہے۔ اچھا جی، یہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ میرا جو بڑا بیٹا ہے وہ واپس آیا ہے، یعنی وہ اپنے بابا کے پاس گیا ہوا تھا، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا تھمبنیل وغیرہ پہ بھی۔ تو میرا بڑا بیٹا اکثر چلا جاتا ہے، اس کے بابا آ کے اسے لے کے چلے جاتے ہیں، یعنی کہ ظاہر سی بات ہے ہم لوگ سیپریٹ ہیں۔ میں یہاں اپنے امی ابو کے ساتھ رہتی ہوں، تو وہ کبھی آتے ہیں تو آ کے میرے بڑے بیٹے کو لے جاتے ہیں۔ تو ابھی وہ ہفتہ بھر رک کے آیا ہے، تو بڑی مجھے اس کی یاد آ رہی تھی۔ اچھا، ناشتہ بناتے بناتے یہاں پہ میں 7 سیز کاڈ لیور آئل، جو کہ اومیگا 3 سے بھرپور ہوتے ہیں، فش آئل ہوتے ہیں کیپسولز، یہ ابھی سردیوں میں میں نے منگوائے تھے آن لائن 7 سیز والوں کے۔ تقریباً مجھے کوئی 1500 کا یہ پیک ملا تھا، اس میں 60 میرے خیال سے کیپسول ہوں گے، ہاں۔ تو یہ بچوں کے لیے میں نے اسپیشلی منگوائے ہوئے تھے۔ یہاں پہ نا ویڈیو کیپچر کرتے ہوئے مجھے یاد ہی نہ رہا کہ یہ بیلن آگے آ گیا، اور ویڈیو صحیح سے شوٹ نہیں ہو پائی، تو میں نے سوچا کہ چلو چائے بنا کے تھرموس وغیرہ میں ڈال رہی تھی، تو یہ ساری مطلب وہاں سے میری بلر آ گئی، بیلن صاحب جو ہے باقاعدہ کلیئرلی نظر آ رہے ہیں کہ میں کتنا آٹے سے سنا ہوا ہوں اس ٹائم۔ تو میں یہ بتا رہی تھی 7 سیز کیپسول کا بھی بیچ میں رہ گیا۔ اومیگا 3 ہوتا ہے بچوں کے ہارٹ کے لیے، بچوں کے دل و دماغ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، خاص طور پہ پڑھنے والے بچوں کے لیے اومیگا 3 کی ہمارے جسم میں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ میں بھی کھا رہی تھی، اور میں اپنے بچوں کو بھی پوری سردیاں میں نے کھلایا۔ سردیوں سے بھی بچے رہ جاتے ہیں، یہ دیکھیں۔ بعد میں یاد آیا کہ اوہو بیلن تو مجھے یہاں سے اٹھانا تھا۔ اچھا جی، پراٹھے بھی بنا لیے۔ ہم لوگ بیسیکلی صرف چائے پراٹھے کا ناشتہ کرتے ہیں۔ اچھا جی، یہاں پہ میں آج ایک بات آپ لوگوں سے ڈسکس کرنا ہے۔ جیسے ایک عورت، اب میں ایز اے ٹیچر اپنے بچے کوشش کر رہی ہوں، میری خیر سیلری سے میں اپنے بچے تو نہیں پال سکتی، ظاہر سی بات میں اپنے امی ابو کے ساتھ رہتی ہوں، ساتھ میں ہسبینڈ وغیرہ بھی جو ہے وہ بچوں کی کفالت کا بھیج دیتے ہیں۔ ان سے بولا ہوا تھا کہ بھائی بچے آپ کے ہیں تو پالنے بھی آپ نے، آپ ایسے نہیں دو گے تو پھر مجھے عدالت کے ذریعے آپ سے ان کی جو ہے کفالت کا لینا پڑے گا۔ امی بھی آ چکی تھی فجر کی نماز پڑھ کے، پھر وہ چائے پینے لگ گئی۔ صبح کا یہ معمول ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت سے ہمارے گھر کا آغاز ہو جاتا ہے ماشاءاللہ سے۔ امی نماز پڑھ کے، اور یہ دیکھیں میں اسکول پہنچ چکی ہوں۔ اسکول کا تھوڑا سا کلپ میں نے ایڈ کیا تھا، اس کے بعد موبائل میں نے جمع کرا دیا تھا۔ اچھا جی، میری ایک دوست ہے، میرے ساتھ بچپن میں اسکول میں پڑھتی تھی وہ، اور بہت اچھی دوست ہے۔ اس کے بعد اس کی شادی ہو گئی، وہ پنڈی شفٹ ہو گئی، اور اس کے ساتھ یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ سروائیونگ کرتے اس کے حالات اس طرح کے ہو گئے، اس طرح کے اس کے حالات پیدا ہو گئے کہ اس کو اپنے بچوں کی خاطر، یعنی کہ اس کے 5 بچے ہیں، جس میں سے وہ اپنے 8 مہینے کا بیٹا چھوڑ کر، 8 مہینے کا بیٹا چھوڑ کے اپنے شوہر کے پاس اپنے بچے چھوڑ کے، شوہر کو کہیں اس کی جاب نہیں مل رہی تھی۔ پاکستان کے حالات آپ کے سامنے، پے در پے مطلب غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور امیر سے امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس نے بہت برا وقت دیکھا، بہت برے حالات دیکھے، لیکن اس نے ہمت نہیں چھوڑی۔ اس نے اپنے جیسے ایک باپ بچوں کے خاطر باہر کے ملک جاتا ہے، بارڈروں پہ لڑتے جوان جس طرح سے رہتے، اسی طریقے سے اس بندی نے سوچا کہ میں اپنے بچے اپنے ہسبینڈ کے پاس چھوڑتی ہوں، اور 8 مہینے کا اپنا بچہ چھوڑ کے وہ سعودی عرب چلی گئی۔ یعنی کہ آپ کو شاید اندازہ ہوگا کہ باہر کے جتنے بھی ممالک ہیں وہاں پہ میڈس وغیرہ کے لیے ہائر کیا جاتا ہے۔ یہاں سے بہت سارے اس طرح کے مطلب ایجنسیز وغیرہ ہوتی ہیں جو اوتھینٹک ہوتی ہیں، میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہی، ان کے اپنے ریلیٹیوز کی تھی، تو
اس نے ان سے پتہ کیا تو وہ سعودی عرب چلی گئی، اور وہاں پہ اس کی پاکستانی 75,000 روپے اس کی سیلری بنتی ہے، اور لیکن یہ کہ وہ وہاں پہ رہتی بہت اچھے طریقے سے، اور وہاں پہ کھانا پینا، اس کی بیماری کا، اس کا سارا جتنا بھی خرچہ ہے اس کی ہر چیز کا وہ لوگ اٹھاتے ہیں، مطلب جیسے ولاس بنے ہوئے ہوتے ہیں وہاں کے سعودی جو شیخ ہوتے ہیں اچھے، مطلب 2-3 منزلہ جو بنگلورز ان کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ ایز اے میڈ کی ان کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ ایز اے میڈ کے لیے دیکھیں وہ اپنے بچوں کی خاطر، تاکہ اس کے بچوں کو تنگی نہ ہو، وہ اپنے بچوں سے دور چلے گئی، ان کے بچے بھر پیٹ کھانا کھا سکے، اس لیے وہ اپنے بچوں سے دور چلے گئی، وہ اپنے بچوں سے دور گئی، اور اس کے بعد وہاں جا کے اب وہ 3 سے 4 مہینے ہو گئے اس بندی کو، اب وہ سیلری بھیج رہی ہے، اور یقین کریں وہ مجھ سے جب بات کرتی تو وہ کہتی ہے کہ میں اتنی خوش ہوں، اتنی خوش ہوں، اس کی وجہ یہ کہ میرا بچہ پیٹ بھر کھانا کھا کے سوتا ہے، میرا بچہ رات میں دودھ پی سکتا ہے، میرے بچوں کی اسکولوں کی فیسیں جا رہی ہیں، کہہ رہی ہے آج میں اپنے بچوں سے دور ہوں، میں ڈیلی ویڈیو کال پہ بات کرتی ہوں، میں روتی ہوں ان کے لیے، اور سب سے بڑا ثانیہ جو اس کے ساتھ یہ ہوا کہ اس کی امی کی پرسوں ڈیتھ ہو گئی، اور ڈیتھ ہونے پہ کیونکہ اس کو 3 سے 4 مہینے ہوئے تھے، اور وہ اپنی ماں کی فوتگی پہ آ نہ سکی، وہ اپنی ماں کا منہ دیکھ نہ سکی اس طرح سے جس طرح سے ایک بیٹی کا موجود ہونا بہت ضروری، اور ایک بیٹی ہی وہ درد سمجھ سکتی ہے جب اس کا اپنا کوئی اتنا پیارا اس سے جب بچھڑ جاتا ہے۔ تو یہ جو ایک میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ کہانی نہیں، یہ ایک وہ کہانی نہیں کہ کہانی سنو زبانی سنو، یہ وہ والا سین نہیں ہے، یہ ریئل سٹوریز ہیں، یہ ہماری زندگی میں ہونے والے وہ ریئل واقعے ہیں جسے ہم لوگ جو ہیں وہ ان سارے انسیڈنٹ سے گزر رہے ہوتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں جی مرد 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 کماتا ہے، مرد کما کے گھر ضرور لاتا ہے، مرد باتیں بھی سنتا ہوگا، مرد سب کچھ برداشت کرتا ہوگا، لیکن عورت سے بڑھ کے ظرف میں نے نہیں دیکھا، عورت اپنے بچوں کے لیے کیا کچھ نہیں کرتی ہے، وہ اپنے ماں کے مرے ہوئے منہ دیکھنے پہ نہیں آ سکی، کیوں؟ کیونکہ وہ بچوں کی خاطر باہر بیٹھی ہوئی کما رہی ہے، اور وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ اس کے بچے کم از کم بھر پیٹ کھانا کھا پا رہے ہیں، کم از کم اس کے بچے اچھے سے اسکول جا پا رہے ہیں، اچھے سے، مطلب ایک ٹائم اس پہ ایسا آ گیا تھا کہ وہ مطلب کہتی تھی کہ نا مجھ سے وہ اکثر کہتی تھی کہ میرے پاس ایک ٹائم کا کھانا نہیں ہوتا تھا، میرے بچے بھوکے ہو جب میں اپنے بچوں کی بھوک سے بلکنا اس کا دیکھتی تھی، یہ دیکھیں میرا بیٹا آ گیا ہے، تو میرے بھی 3 ماشاءاللہ سے بیٹے ہیں، اور آپ سب سے بھی دعا ہے کہ دعا کریں، جیسے میں سب کے بچوں کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ان کے نصیب اچھے کرے، اور میرا بیٹا اس ٹائم جھولے سے جھولتا ہوا، ایک بیٹے کو چوٹ لگی، اور یہ والا جو ہے وہ شاید کسی سے لڑتا ہوا آیا ہے، مجھ سے کہتا ہے کہ آپ پہلے ویڈیو بنانا بند کریں تو پھر میں آپ کو بات بتاتا ہوں، تو آپ سب سے بھی یہی دعا کی گنجائش ہے، یہ میرا بھتیجا ہے، اور یہ میرے 3 بیٹے ہیں، ماشاءاللہ سے اللہ پاک ان سب کو زندگیاں دے، یہ سامنے ہمارے پلے گراؤنڈ ہے جہاں بچے کھیلتے ہیں، تو اللہ پاک سب کے بچوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، اللہ پاک سب کے بچوں کے نصیب اچھے کرے، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو۔ تو آج کا ولاگ یہیں پہ ختم ہوتا ہے، نیکسٹ ولاگ میں ملاقات ہوگی، دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔